السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما، رب زدني فهما، رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم۔ حمد و ثنا، تعریفات، تمجیدات، تحلیلات، تکبیرات، تسبیحات
اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات اقدس واسطے جس الہ العالمین احکم الحاکمین رب العالمین نے اپنے فضل و رحمت نال انسان بنایا، مسلمان بنایا، صراط مستقیم تے چلایا، اپنے آخری اور محبوب پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دے امتی اور تابعدار بھی بنایا۔ درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا محمد ابن عبداللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی تے جو ساری کائنات دے امام، رہبر، رہنما، پیشوا، مقتدا، جس محبوب پیغمبر دی ایک ایک ادا، ایک ایک حکم، ایک ایک فعل اللہ دی مرضی اور منشا دے عین مطابق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اعمال دے اندروں جس قدر تاکید نماز دی کی ہے کسی دوسرے عمل دی نہیں، سب تو زیادہ اللہ تعالیٰ نماز پڑھن کا حکم دیندے نے، نماز کی ترغیب دلا رہے ہیں۔ جس قدر اسلام دے اندر نماز کی اہمیت ہے تقریباً اس قدر ہی مسلمان نماز تو غافل ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب پتہ کرنا ہوئے نا بندہ کافر ہے یا مسلمان، بندہ مشرک ہے یا موحد، تو وہ دا بالکل آسان طریقہ ہے۔ اللہ دے حبیب علیہ السلام نے فرمایا نماز پڑھتا ہے تو بندہ توحید والا ہے، بے نماز بندہ ہے تو مشرک، نماز پڑھتا ہے تو مسلمان، اگر نماز نہیں پڑھتا تو کافر۔ کون کہہ رہے ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تسا حضرات نے چند لمحات واسطے صرف یہ غور کرنا ہے کہ کیا تواڈے گھر دے اندر سارے مسلمان نے یا کچھ مسلمان نے، کچھ کافر نے، کچھ منافق نے۔ کسی بندے نو کہیے نا یار تو منافق ہے، وہ آندا جی تسی میرا کوئی دل دیکھے ہے، تانوں کی پتہ ہے میرے دل دی کیفیت کیا ہے، میری نیت کیا ہے۔ دل نہیں ویکھیا مگر قرآن دسدا ہے کہ جڑا نماز وچ سستی کرتا ہے نا وہ بندہ منافق ہے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دیاں بہت سخت وعیدہ بھی نے اس بندے واسطے جڑا بندہ نماز نو اہمیت نہیں دیتا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جڑے دوست بیٹھے ہو تانوں اور تواڈے اہل خانہ نو ایمان سلامتی نصیب فرمائے۔ وہ بندے جنہاں دی اولاد ہے اور ایسی اولاد جنہاں دی عمر تقریباً 10 سال تو بعد نماز پڑھنی ہے نا، ایک لمحے واسطے تصور کرو، ہاں تسی نمازی ہو، نماز پڑھتے ہو، وقت تے اللہ دے گھر وچ آندے ہو، کیا تہاڈیاں اولاداں بھی اللہ دے گھر وچ آؤندیاں نے یا آئیاں نے؟ اولاد اللہ تعالیٰ دی بہت بڑی نعمت ہے اور نعمت دے بارے رب سوال بھی کرنا ہے۔ جے نعمت کا شکریہ ادا کرو یعنی اچھی تربیت کرو، بچیاں نو ترغیب دلاؤ، اگے لا کے نا بچیاں نو مسجد میں لے کے آؤ۔ مینوں اچھی طرح یاد ہے میں ممبر رسول تے کھڑا جدوں اسی چھوٹے سا نا بچپن دے اندر تے ساڈے گھراں چ رواج یہ سی کہ تقریباً 9-10 بجے جمعے دی تیاری شروع ہو جاتی، بچے تیار ہو رہے اور مینوں نہیں یاد، اللہ جانتا ہے مینوں ایک جمعہ بھی ایسا یاد نہیں کہ جمعہ شروع ہویا ہے تو پھر اسی مسجد کے اندر آئے۔ اتنی سخت پابندی کہ اذان ہون تو پہلا اللہ کے گھر وچ آنا، اور وہی وجہ کی سی والدین دی تربیت، سرپرستی، انہاں دی دلچسپی۔ ہن بچیاں نو کی پوچھنا ہے؟ باپ نو پوچھو آدھا مولوی جی گیس نہیں سی آ رہی، ساڑی بجلی بند ہو گئی، مولانا میں ناشتہ ہی نہیں کیتا۔ یار یہ ساریا گلاں تیریاں اپنی جگہ ضروری نے، تینوں پتہ ہے نا کہ ہر جمعے گیس بند ہوندی ہے،
بجلی بھی بند ہو سکتی ہے، تینوں یہ بھی علم ہے کہ میرے گھر والے میرا کتنا خیال کرتے ہیں، میرے ناشتے دا کھانے دا کتنا انتظام کرتے ہیں، تے تو آپ ہمت کر، آپ تیار ہو لے، قیامت دے دن کسے گھر والے تیرا ساتھی نہیں بننا۔ میرے دوستو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی حالت اور کیفیت ہوندی، اما جی فرمادیاں نے نبی پاک اپنی ازواج دے اندر، اپنی بیویاں دے اندر، اہل خانہ دے اندر تشریف فرما، آپ گپ شپ لگا رہے ہیں، ہنسی مذاق کر رہے ہیں، لیکن جدوں بلال دی اذان دی آواز سن لیں گے حضور علیہ السلام انج اپنے گھر والیاں وچوں اٹھ کے چلے جاندے جویں گھر وچوں کسے نوں پہچاندے ہی نہیں۔ اس قدر اہمیت ہے نماز سی، اور اسی یہ سمجھنے کہ یار فلان بندہ نا جوا کھیلتا ہے، وہ بندہ اچھا نہیں۔ جواری تو نفرت کرنا ہے، نشئی تو نفرت کرنا ہے، ڈکیت تو نفرت کرنا ہے، زانی اور سود خور تو نفرت کرنا ہے، کیونکہ ساڈے ذہن دے اندر یہ ہے کہ یار جڑا بندہ شراب پیندا ہے بہت بڑا ہے بے، کوئی جوا کھیلتا ہے بہت بڑا ہے بے، چوری کرتا ہے، ڈکیتی کرتا ہے، کٹ توڑتا ہے، 2 نمبر کام کرتا ہے، فراڈ کرتا ہے۔ میرے دوستوں، اسی سمجھنے بندہ برا ہے نہیں، اچھا نہیں، لیکن جیڑا بندہ بے نماز ہے کدی اسی وہ بارے بھی آخیا کہ یار یہ بندہ اچھا نہیں، یہ کوئی بیٹھنا مناسب نہیں، یہ مجلس کے اندر حاضر ہونا مناسب نہیں۔ یار بندہ کی دیکھے گا کوئی شریف بندہ کہ کہڑے بندے کو بیٹھا ہے جہاں رب کے سامنے جھکنا بھی نہیں چاہتا، سجدہ بھی نہیں کرنا چاہتا، رب سامنے ہاتھ نہیں جوڑنا چاہتا، قیام نہیں کرنا چاہتا۔ اسی بے نماز بندے نو برا سمجھنا ہی نہیں، اور صحیح بات ہے، ساڈے دل دے اندر چھوٹی چھوٹی برائیاں دی نفرت ہے، مگر بے نماز بندے دے واسطے کوئی نفرت نہیں۔ اور یہ اندر قصور میں سمجھنا ہے کہ سب دا اجتماعی لحاظ نہ ساڈے خطبے، ساڈے درس، ساڈے واعظ، جمعہ، کانفرنساں، پروگرام، تسی آپ حضرات ذرا غور کرو، کیا وہ دے اندر یہ ترغیب دلائی جاتی ہے بھی اچھے کام کرنے نے، برے کو برا سمجھنا ہے، اچھے کو اچھا سمجھنا ہے؟ ساڈا مزاج ہی بدل گیا ہے، قصے، کہانیاں، اشعار کرنا دا چسکا ہے، اور اسی سمجھنے کہ جناب دین اسلام کا حق ادا کر رہے ہیں۔ اے قرآن پاک، میری دعا ہے کہ اللہ سبڑا نو ہر روز پڑھنے دی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پھر کیا چاہتے اے قرآن تسی پڑھ دے بھی ہو، گھراں وچ ہے، لیکن کیا ساڈے تے اثر کرتا ہے؟ قرآن پاک جدو ابتدا ہوندی ہے نا قرآن پاک سورہ البقرہ، بلکہ سورہ فاتحہ، جدو سورہ فاتحہ پڑھنا ہے فوراً ذہن دے اندر یہ بات پیدا ہوندی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ نو سب تو پہلا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے ذریعے قرآن پاک دی اس ترتیب میں رکھے ہے، پہلی نمبر تے سورہ فاتحہ، اور یہ وہ سورت ہے جی سانو یاد دلاتی ہے کہ بندے وہ نماز پڑھنی ہے، اور ہر وہ نماز جے اندر فاتحہ ہوئے وہ نماز، جے اندر فاتحہ نہیں وہ نماز ہو سکتی نہیں۔ اور سورہ فاتحہ تو اللہ پاک نے آغاز کیتا ہے کہ شاید تینوں یاد آ جائے بھئی انہوں نماز پڑھنا ہے، ہر رکعت پڑھنا ہے۔ اور جب سورہ البقرہ کا آغاز ہویا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اے ویکھو سورہ بقرہ پہلی آیات فرمایا اس کتاب میں شک نہ کریو، لا ریب فیہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ قرآن پاک میں شک نہ کر، اپنے اعمال تے غور کر۔ فرمایا اے وہ کتاب جس اندر شک و شبہ کوئی نہیں، یا رب کریم تیری ایک کتاب قرآن پاک ایک بندہ پڑھتا ہے انہوں فائدہ ملتا ہے، ایک بندہ تلاوت کرتا ہے وہ دا ایمان
چمکتا ہے، ایک بندہ تلاوت کرتا ہے وہ دا کاروبار چلتا ہے، ایک بندہ تلاوت کرتا ہے وہ دیاں بیماریاں دور ہو گئیاں، ایک بندے تلاوت کیتی ہے یار العالمین خوشحال ہو گیا، اور دوسرا بندہ قرآن پاک دی تلاوت کرتا ہے وہ فائدہ کوئی نہیں ہو رہا۔ فرمایا ہدی للمتقین، قرآن پاک ہر بندے نو فائدہ دیندا نہیں، اور قیامت کے دن بھی انہیں سفارش بھی کرنی ہے، اور قرآن پاک بندے دے خلاف بھی کھڑا ہوئے گا۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، فرمایا قرآن پاک دا فائدہ متقی تے پرہیزگار بندے نو ہوندا ہے۔ متقی تے پرہیزگار بندہ کون ہوندا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، جنہ دا غیب تے ایمان، اسی اللہ نو دیکھیا نہیں، ساڈا اللہ تے ایمان، اسی جنت نو ویکھیا نہیں، جنت تے ایمان، اسی دوزخ نو ویکھیا نہیں، دوزخ دے ہون تے یقین تے ایمان، اسی قیامت نو ویکھیا نہیں، قیامت دے آن تے ایمان۔ الذین یقیمون الصلاۃ، اور وہ بندے جنہاں دا غیب تے ایمان، کیڑے بندے؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ پتہ کرنا جے کہ ایماندار یا بے ایمان ہے، کیڑا بندہ ایماندار اور کیڑا بندہ بے ایمان۔ میں دے نہیں کہہ رہا، قرآن اندر ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ۔ سب تو پہلا کام فرمایا جیڑا بندہ نماز پڑھتا ہے وہ بندہ ایماندار، جیڑا نماز نہ پڑھے وہ بے ایمان۔ جیڑا بندہ نماز پڑھتا ہے اللہ تے او دا ایمان تے یقین ہے، جیڑا بندہ نماز نہیں پڑھتا اللہ دے بارے او دا ذہن تے تصور تے ایمان درست نہیں دے۔ آؤ قرآن پاک دا اگلا مقام، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتهم ایمانا وعلی ربهم یتوکلون۔ اسی اللہ دی رحمت دے نال قرآن پاک نو پڑھنا بھی ہے اور قرآن پاک نو سننا بھی ہے، اور قرآن پاک دستا ہے بندہ ایماندار یا بے ایمان ہے۔ کیوں؟ فرمایا انما المؤمنون، اللہ فرماندے نے وہ نہ دے ایماندار مومن، شک کوئی نہیں، رجسٹرڈ مومن، رجسٹرڈ ایماندار۔ فرمایا پکے تے سچے ایماندار کون؟ الذین اذا ذکر اللہ، جدو اللہ دا ذکر کیتا جاندا ہے یا اللہ پاک دا قرآن پڑھیا جاندا ہے، فرمایا انما المؤمنون، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتهم ایمانا وعلی ربهم یتوکلون۔ جدو قرآن پاک سندے نے فرمایا انہاں دا ایمان بڑھ جاندا ہے، ایمان وچ اضافہ ہو جاندا ہے۔ کی مطلب ہے؟ قرآن پاک سنیا، قرآن آکھیا نماز پڑھیا کرو، نمازاں وچ سستی کردے سن، ہن نمازاں دی حفاظت کردے نے، اے نماز نہیں پڑھدے ہن پکے سچے مومن بن کے نمازی بن جاندے نے۔ فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ زادتهم ایمانا وعلی ربهم یتوکلون۔
کمائی نہ کرے، ملازمت نہ کرے، محنت مزدوری نہ کرے، اللہ تعالیٰ دی ذات تے فرمایا لوگو جنہ دا ایمان بڑھ جائے، جنہ دا ایمان منور ہو جائے، جنہ دا ایمان صحیح ظاہر ہو جائے، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، انہاں دا تے اپنے رب تے یقین بڑا پختہ ہو جاندا ہے، او تے اپنے اللہ دی ذات تے اعتماد کردے نے، اللہ دی ذات تے بھروسہ کردے نے، اللہ دی ذات تے توکل کردے نے۔ یا رب العالمین میں نماز واسطے جا رہا ہوں، کاروبار بند کر کے یا اللہ تیرے گھر جا رہا ہوں، دکان کو تالا لگا کے یا اللہ میں مسجد اندر جا رہا ہوں، فیکٹری کو بند کر کے یا اللہ میں نماز واسطے جا رہا ہوں، دنیا داری کو چھڑ کے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، کہ اللہ کی ذات تے بھروسہ ہے، یا اللہ سب کو تیری نماز واسطے بند کیتا ہے، رب دے دل تو بند نہیں کیتا، سارے طور تے دکان دا شٹر بند کر چھڑیا، دروازہ بند کر چھڑیا۔ او بندیا مومنا مسلمانہ نماز یا میرے گھر وچ آ گیا، تو دکان دا دروازہ بند کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ تیرے واسطے رحمت دا بوا کھول چھڑیا۔ اللہ فرماندے نے الذین یقیمون الصلاۃ، کنہ دا ایمان بڑھیا، کہڑے بندے اللہ تے توکل کرنے والے، کہڑے بندے اللہ تے یقین کرنے والے، کہڑے بندے قرآن نال پیار کرنے والے۔ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ لو اس جملے نو سمجھ گئے تو انشاءاللہ دنیا آخر سمجھ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے دو گلاں بیان فرمایا، الذین یقیمون الصلاۃ، اے جڑے بندے نماز واسطے آ گئے، انہاں نماز پڑھنی ہے۔ ایک او بے ایمان بندہ ہے جڑا دکان تے بیٹھا ہے، او بے ایمان بندہ جڑا اپنی ملازمت تے بیٹھا ہے، او بے ایمان بندہ جڑا اپنی فیکٹری وچ بیٹھا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں وہ بندے جڑے مومن تے مسلمان نماز واسطے آئے، وہ آتے ہیں میں مال کمانا ہے، میں مال کمانا گا۔ اللہ فرماندے نے اے کہندے نے اسی اللہ دے راستے وچ مال نو لٹانا ہے۔ ہن ویکھنا ہے اسی پورے اتر دے کے نہیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ، فرمایا نماز پڑھنے والے، نماز قائم کرنے والے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ۔ آج کئی بندے آئے نے نا، انہاں نماز بھی پڑھنا ہے، بعد وچ چندہ بھی دینا ہے، نماز بھی پڑھنا ہے، انہاں پیسے بھی دینے ہیں، نماز بھی پڑھنی ہے، انہاں جناب چوری وچ اپنا حصہ بھی پانا ہے، انہاں دیاں گلاں رب پیا کردا ہے۔ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، اگر توجہ کرو تے اللہ جانتا ہے گل بن جائے۔ فرمایا سچے مومن، پکے مومن کون نے؟ اللہ تے یقین، پہلے آکھیا میرے تے بھروسہ کر کے پڑھ نماز، اللہ تے بھروسہ کر کے اللہ دے رستے وچ خرچ کرے گا۔ فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، سچے مومن، پکے مومن، حق والے مومن، اے بندے نے نماز پڑھ کے خرچ کرنے والے۔ یا اللہ ملے گا کی، یا اللہ حاصل کی ہوئے گا۔ ایک بندہ دکان تے بیٹھا ہے، او کمائی کردا ہے، یا اللہ میں نماز بھی پڑھی ہے، تیرے رستے وچ خرچ بھی کیتا ہے۔ فرمایا میرے تے توکل کر کے کر رہے ہیں۔ لہم درجات لہم درجات عند
عند ربهم ومغفرة ورزق کریم. نماز واسطے آئے ہیں، فرمایا تو قدم اٹھائے ہیں، ظاہری طور پہ زمین تو قدم اٹھایا. اللہ فرماتے ہیں میں جنت میں تیرے درجے بلند کر دیتے ہیں. تو قدم اٹھانا ہے میں گناہ معاف کر دیتے ہیں. تو قدم اٹھایا فرمایا میں تینوں نیکیاں عطا کر دیتیاں نے. فرمایا تیرا درجہ بلند، تیرا نام بلند، تیرا مقام بلند، تیرا شان بلند. میں تینوں رفعت بلندی دے آنگا. لہم درجات عند ربهم ومغفرۃ. اور نمازیوں اللہ فرماندے نے میں تو آگے درجے بلند کراں گا. ہن کوئی یہ نہ کرے یا اللہ یہ نہ مقام والا تے گناہگار اینو درجے پیا دے رہی ہیں یہ تے خطا کار. فرمایا لہم درجات عند ربهم ومغفرۃ. فرمایا انہاں دا مقام بھی بلند کر دیاں گا، انہاں دے گناہ بھی معاف کر دیاں گا. یا اللہ گناہ معاف ہو جائے بھوک تے نہیں ختم ہوندی، بھوک لگ دی ہے ضرورتاں باقی نہیں. یا اللہ مال دی ضرورت ہے، رزق دی ضرورت ہے. فرمایا تو کیویں سوچ لیا ہوئے میرا بندہ کر دیا گناہ معاف کراں میں درجے بلند تے ہوئے پریشان نہ. فرمایا لہم درجات عند ربهم ومغفرۃ ورزق کریم. اللہ تعالیٰ فرماندے نے میں تینوں رزق دیاں گا بڑی عزت دے نال، بڑے وقار دے نال، بڑے احترام دے نال. ورزق کریم. فرمایا میں گناہ معاف کر دیتے ہیں. فرمایا جی میں تیرا نام آئے اعمال میں شمار دیتا ہے. اللہ فرماندے نے اس طرح تینوں اللہ تے بہتر میں رزق بھی عطا کراں گا. بے نماز بندہ کہنا مولوی جی دعا کرو کاروبار چل جائے. اللہ دی قسم ہے دعا نال بھی کاروبار چلنا نہیں. تے مولوی بے نماز واسطے دعا کرے پھر دعا کرو اللہ یہ مولویاں نو ہدایت نصیب فرمائے. کئی دفعہ پھڈا بنے ہیں عید دے خطبے چ نا مینوں رکا آ گیا جی اے بندے دی دعا کر دیو اللہ انہوں معاف کرے. میں نہ پہلی دفعہ سنے آندے جی کدی مسجد نہیں آیا مینوں اللہ دی قسم ہے آندے مسجد نہیں آیا جی نمازی نہیں. میں کہا میں دعا نہیں کرنی. پھڈا بن گیا لو تسی بے نماز لی دعا نہیں کیتی، تسی مشرک لی دعا ہی نہیں کیتی. لفظ یہی ہے نا مفہوم. اوے اللہ دے دشمن واسطے تسی دعا نہیں کیتی. حضرات بے نماز بندے واسطے زندگی چ دعا کرنا تے بڑے دور دی گل ہے. بے ایمان بندہ مر جائے مشرک مر جائے اے دے نماز جنازہ وچ بھی شامل ہونا بولو تساں ہونا ہے. میرے پتہ ہے رشتہ داری ہے نا، تعلق داری ہے، قریبی نے، محلے داری ہے. اللہ دی قسم ہے جیڑا اللہ تے رسول دا کچھ نہیں لگدا وہ ساڈا بھی کچھ لگدا نہیں. یہ تے اللہ دی ذات دا بڑا شکر ہے. عید سال بعد آندی ہے تے جمعہ 8 دن بعد آندا ہے. تے جے جمعہ روز ہوندا اسا پڑھنا سی. مولوی جی کو دماغ خراب ہے بندہ گھنٹہ پونا گھنٹہ مسجد ہی بیٹھا رہے. 100 روپے دی تینوں کو مونگ پھلی کھلائے نا رات 2-2 گھنٹے گپا لانا ہے بیٹھ کے. چاہ دا کوئی ایک کپ پلا دے نا تینوں بیٹھ کے بٹھا کے تے پاوے 3 گھنٹے تینوں بٹھا ہی رکھے کیونکہ چاہ تینوں نظر آ رہی ہے، مونگ پھلی نظر آ رہی ہے، ڈرائی فروٹ تو دیکھ رہے ہیں، پھل تینوں نظر آؤں ہے. رب دی جنت نہیں نہ ویکھی کی پتہ ملنی ہے کہ نہیں ملنی، جنت ہے کہ نہیں. ہو سکتا ہے تینوں نہ ملے لیکن ہر مومن تے موحد بندے نو اللہ نے جنت عطا فرما دے. تیرا اتنا یقین ڈھلا ہے
میں نماز پڑھا پتہ نہیں یار کی معاملہ ہونا ہے، اللہ ہو سکتا معاف کرے کہ ہو سکتا رب معاف نہ کرے۔ اس واسطے فرمایا سب تو پہلی شرط ایمان دے صحیح ہوندی وہ کی ہے؟ نماز۔ کیڑی شرط ہے؟ نماز۔ ایتھے محلے جو گزرنا ہوئے نا بندہ کدی لیٹ ہو جائے، مثلا سوئی دے سوئی چڑھی ہے، ٹائم ہو گیا ہے، اللہ جاندا ہے وہ نکر تو لا کے مسجد تک آؤندے 3-4 منٹ لگ جاندے نے، کوئی نیانا تھلے نہ آ جائے، بچے نو بچاؤ کوئی سیانا اگے آ جاندا ہے، وہ تو سجے کھبے ہو کوئی جوان اگے آ جاندا ہے، ماشاءاللہ آبادی ہے، اکثریت ہے، ایک ایک گھر چ ماشاءاللہ بے شمار افراد، جے ویسے پوچھو ماشاءاللہ جی پورا علاقہ اہل حدیثاں دا ہے، ماشاءاللہ جی بڑے اہل حدیث نے، مینوں دسو ایمانداری نال غصہ کرنا اجازت ہے تانوں کرن دی، غصہ بھی کر سکدے ہو، کیڑی کوئی پابندی ہے؟ کیا بے نماز بندہ اہل حدیث ہو سکدا ہے؟ ہوے بے نماز تے کلے میں اہل حدیث نہ وہ اہل حدیث نہیں دے۔ اہل حدیث ہوندا ہے جڑا نمازی ہوئے، اہل حدیث ہوندا ہے جڑا اللہ رسول تے یقین ہوئے، کتاب و سنت تے ایمان ہوئے۔ بے ایمان بندہ اہل حدیث نہیں دے۔ میرے نبی دے صحابہ اہل حدیث سن، اہل حدیث بننا چاہتے ہو پیغمبر دے صحابہ جیسا ایمان پیدا کرو۔ تیرا بچہ 2 دن سکول نہ جائے تیرے تو برداشت ہوندا ہے؟ اور تیریاں مہنگیاں فیساں، تیری قیمتی وردی، وہ اتنے پیسے میں تیریاں کتاباں تے لائے نے اور رکشے والے نو میں علیحدہ پیسے دینا ہے کہ تو چھٹی کر گئی ہے بنا مقصد، سکول نہیں گیا، بچے نو مارنا ہے، جھڑکدا ہے، ڈانٹنا ہے، چھٹی بچہ کرتا ہے تے بچے دی ماں نال لڑنا ہے۔ تینوں عقل نہیں، شعور نہیں، تو مری ہے، تینوں پتہ نہیں کہ بچے سکول جانا ہے، تیری آنکھ نہیں کھلی، تو بچے نو تیار نہیں کیتا، اور ایک دن بچہ سکول وچوں غیر حاضر ہوئے، تیرا بلڈ پریشر ہائی ہو جاندا ہے، تو پریشان ہو جانا ہے، تیرا بچہ مسجد وچ نہ آئے، تینوں فکر ہی کوئی نہیں، پریشانی کوئی نہیں، پرواہ ہی کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو دعا کرو درد دل میں اللہ سانو صحیح ایمان نصیب فرما۔ یہ ہو سکتا ہے کہ جمعے دا دن ہوئے، ادھا گھنٹہ جمعہ شروع ہو جائے تے پھر بندہ دیکھے یار جے فلاں نے ہونا ہے، فلاں نے ہونا ہے، انہیں آنا ہن کی لینا ہونا ہے، اپنی مرضی نال آنا ہے۔ میں انشاءاللہ وقت ملے آتے عرض کراں گا، لیکن سنو مومن وہ ہے جو وقت تے نماز ادا کرے تے منافق کون؟ میں کوئی بات کراں تے تبصرہ بھی کر، فتویٰ بھی لگا، مجلس بھی بنا کر، جی اللہ دا قرآن ہوئے ایویں ایمان نو خطرے وچ نہ پا بیٹھی یا قرآن سن۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے نمازیاں دی گل لگا جے کرن، نمازیاں دی کیڑے نمازی؟ الذین ہم عن صلاتہم ساہون، سستی کرنے والے، سست نماز پڑھ دینے لیکن سستی کر دینے کی مطلب ہے؟ اذان ہو گئی ہے چلو چلے جانے ہاں یار، کدی جماعت تو بغیر بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے، جائز ہے مولانا، 1-2 رکعتاں رہ گئیاں، کیڑی قیامت آ گئی ہے مولانا میں اے کام کر کے آ رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں الذین ہم عن صلاتہم ساہون، سستی دا ماریا، اپنی مرضی نہ لایا ہے، اپنے شیڈول نال، اپنے وقت اذان ہوئی ہے کوئی پرواہ نہیں، بڑا ٹائم ہے بھائی، بڑا ٹائم ہے، چلے جانے ہیں۔ یہ دا مطلب ہے کہ اذان بغیر ٹائم تو ہوئی ہے، تو اذان سن کے کہے بڑا ٹائم ہے، اجے وقت نہیں ہویا، تیرا کی خیال ہے اذان ٹائم تو پہلے ہو گئی ہے؟ نہیں، اذان نے تینوں دسیا کہ چند ہن نماز دا وقت ہے، چھٹ مسرو نہیں ہے۔ اللہ فرمانے نے جیڑا سستی کرتا ہے الذین هم عن صلاتہم ساہون، پتہ ہے کون ہے یہ تو پہلی آیت پڑھیں فویل للمصلین، نماز پڑھنے والا ہلاک ہو گیا،
تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، جہنم دی وادی ویل وچ چلا گیا۔ فرمایا نماز پڑھے گا، اللہ فرماتے نے میں دے ناراض ہاں، انہیں نماز پڑھی ہے، فرمایا انہوں میں تباہ و برباد کر دیا گا۔ یا اللہ نماز پڑھے تے برباد کیوں آیا؟ فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ اے اپنی مرضی نہ لایا، اے سستیاں کر کے آیا، اے دیر کر کے آیا۔ الذین فرمایا سستی بھی کر دے تے دکھاوے دیاں نمازاں بھی پڑھدا ہے۔ صرف دکھاوا یہ نہیں ہوتا کہ بندہ نماز پڑھے یار مینوں کوئی ویندا ہے تے میں تے لمبی کر لاں، دکھاوا یہ بھی ہوندا ہے کہ آ کے کوئی یہو جہا میں کام ضرور مسجد کرنا ہے، یہو جی حرکت ضرور کرنی ہے، پتہ لگے بھی اج فلاں بندہ بھی مسجد آیا ہے۔ فرمایا یہ ریاکار بندہ، دکھلاوا کرنے والا بندہ، اپنے آپ کو نمایاں تے ظاہر کرنے والا بندہ اور وقت کا خیال نہ کرنے والا بندہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نماز پڑھے گا، نماز قبول نہیں ہوئے گی، بلکہ یہ ہوتے ہیں بے نماز بندے ہو، یعنی منافق بندے ہو، کیونکہ نماز وقت کی نماز ہے۔ فرمایا نیک کر کے جان بوجھ کے نیک کرے گا، اللہ فرمایا میں تینوں تباہ و برباد کر دیا۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا جس طرح میں شروع اندر آکھیا کافر بندہ، بے ایمان بندہ ہے، اللہ تعالیٰ حکم کی دیتا ہے، فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ۔ فرمایا اپنیاں مرضیاں نہیں ہو، دین نال خالص ہو جاؤ، مخلص بن جاؤ۔ پھر پہلا حکم وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، اللہ کہندے نے نماز ادا کرو۔ جے نمازی ہو نمازاں بھی تد قبول ہونیاں نے اللہ دے دتے مال وچوں زکات بھی ادا کرو گے۔ جنہیں میرے دوست تشریف لے آئے ہو اللہ تہاڈا آنا قبول فرما لے، آمین کہتے ہیں۔ کوئی ایسا بندہ ہے کہ جڑا کہے میں رب دی جنت نہیں جانا؟ کوئی ایسا بندہ جڑا جنت تو تنگ ہوئے کہ مولوی جی جنت کا نام نہ لیا کرو مینوں نہیں جے چنگی لگتی؟ تے جڑے اجے نہیں آئے کیا انہاں چوں بھی کوئی ایسا بندہ ہے کہ جڑا کہے جی میں جنت نہیں جے جانا؟ میں جنت کی کرنا ہے؟ گناہگار بھی کہندا ہے جنت جانا ہے تے نیکوکار بھی کہندا ہے میں جنت جانا ہے۔ تے گلاں نال کسی نے جنت جانا نہیں، عملاں نال جانا ہے۔ اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ جے دل وچ تانگاں لگیاں جنت بڑھن دیاں، جے دل وچ تانگاں لگیاں جنت بڑھن دیاں، تو پا لے عادت 5 نمازاں پڑھن دیاں۔ 5 نمازاں پڑھنا کنفرم جنتی بن جائے گا۔ جے دل وچ تانگاں لگیاں جنت بڑھن دیاں، تو پا لے عادت 5 نمازاں پڑھن دیاں۔ رحمان دی گل من بڑا نظارہ ہے، رحمان دی گل من بڑا نظارہ ہے، جے پڑھیے نا نماز تے نہیں گزارا ہے۔ ہن چھڈ دے عادتاں، ہن چھڈ دے عادتاں بے نماز ہو کے مرن دیاں۔ جے دل وچ تانگاں لگیاں جنت بڑھن دیاں، تو پا لے عادتاں 5 نمازاں پڑھن دیاں۔ اللہ کو دعا کرنا یا رب العالمین وقت نماز پڑھنے دے توفیق عطا فرمایا کر۔ ان صلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، رب اللہ بھی مشہور فرماندے نے جڑا بندہ وقت تے نماز نہ پڑھے وہی نماز گزرے، اور جویں بندہ وقت تے حج نہ کرے ٹائم تے حج کرے
کرے فرمایا اولا حج نہیں ہوتا حج دا بھی ٹائم مخصوص ہے نماز دا بھی ٹائم خاص ہے فرمایا جڑا کعبہ دے اندر جائے عرفات دے اندر مینا دے اندر مزدلفہ دے اندر حج نہیں ہوئے گا اللہ دے پاک نبی دے صحابی عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں جڑا لیٹ کر کے جان بوجھ کے دیر کر کے نماز پڑھے گا اللہ وہی نماز قبول نہیں فرمائے گا. بعض بندیاں دا قصور نہیں ہوندا انہاں نوں مسئلے دا پتہ نہیں ہوندا اس واسطے اللہ انہاں نوں معاف فرمائے. جیڑا فجر دا وقت ہے نا فجر دی نماز او فجر دے ٹائم ہی پڑھنی ہے زور دی نماز زور دے ٹائم پڑھنی ہے اثر دی نماز اثر دے ٹائم. کئی بندے سمجھ نماز ہی پڑھنی ہے نا یار فجر دی عشاء والے پڑھ لیں عشاء دی فجر ٹائم پڑھ لیں اثر دی مغرب ٹائم زور دی اثر ٹائم نہ ہر نماز دا وقت طے ہے مقرر ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین جملے تے غور کر فرمایا صرف مومنہ بندیاں تے ٹائم دی پابندی ضروری ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا جیڑا مومن ہے وہ وقت بھی کرے گا پابندی جیڑا منافق ہے وہ کھلی چھٹی ہے ایتھے اپنی مرضی کر لے اگے رات اپنی مرضی کر لے. کہ کوشش کرنی ہے کہ اگلے جمعے نا اپنے بچیاں نو اگے نال لا کے لے آنا ہے. اگلے جمعے ویسے بھی چھٹی ہونی ہے سکول بہانے بھی ختم پریکٹیکل کر سکول ضروری نہیں. اے میرے ہاتھ چ نا اللہ دی کتاب توجہ کرنا ذرا میرا پتر جی سکول جانا ہے مولوی جی بڑی سختی ہے. میں اپنے بچیاں نو جدو سکول داخل کرایا میں پہلے دن پرنسپل نال گل کی میں کہ جمعے دے دن چھٹی دا ٹائم ہونے آ جی 12:30 میں کہ میرے بچہ 11 بجے جانا ہے. پہلے دن طے کر لیا کہ گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ پہلا میرے بچوں جی پڑھائی دا حرج ہوئے گا. میں کہ یار بچہ زیادہ تو زیادہ فیل ہو جائے گا وہ بھی تسا نہیں کرنا. کوشش کرو سکول دا حرج ہوندا ہو جائے ایمان دا حرج نہ ہوئے. اللہ سب دیاں اولاداں نو نمازی بنا دے. حافظوا علی الصلاۃ حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں آکھیا کہ اپنے مال دا خیال کری کاروبار دا خیال کری دکان دا خیال کری بینک بیلنس دا خیال کری گڈی دا خیال کری شو روم دا خیال کری. نہیں نہیں اللہ فرماندے نے حافظوا علی الصلاۃ نمازاں دا خیال کری نمازاں دی حفاظت کری اور درمیانی نماز دا خاص طور تے اہتمام کری. اے درمیانی نماز اثر دی نماز بعد مفسرین لکھیا آ جانے تے نوٹ کر لیں جمعے دی تعداد تے اثر دی تعداد فرمایا وقوموا للہ قانتین. اللہ دے فرما بردار بن جاؤ سرنڈر کر جاؤ اے اپنیاں اناماں چھڑ دیو. افسوس ہر کم اہم ہے ہر کم ضروری ہے. مولانا دکانداری نہ کریے بچے کیویں پالنے نے گزارا کیویں ہونا ہے تجارت نو ضروری سمجھ لیا ہے کاروبار نو ضروری سمجھ لیا ہے ملازمت نو ضروری سمجھنا ہے مزدوری نو ضروری سمجھنا ہے. مومنہ تو کیسا مومن ہے نماز نو ضروری نہیں سمجھیا. نماز رہ جائے دیر ہو جائے سنت کے مطابق نہ ہوئے کوئی پرواہ نہیں. اصل میں نماز نہ جب سنگت لا لے گا نا اللہ تعالیٰ تیرے نیک بنائے گا متقی بنائے گا گناہ کو بچائے گا شیطان کو محفوظ فرمائے گا حرام کاری کو بچائے گا. فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. برائی تو بچنا چاہنا ہے مولانا کو وظیفہ دسو. اکثر پوچھتے ہیں شہرت صاحب کو وظیفہ بچے بڑے خراب ہو گئے نے حالات ٹھیک نہیں ایس تو بڑا وظیفہ کیوں ہونا ہے. اللہ کہتے ہیں اپنے بچیاں نو برائیاں تو بچانا چاہنا ہے بے حیائی تو بچانا چاہنا ہے اپنے بچیاں نو نیک بنانا چاہنا ہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. فرمایا نمازی تو بن جا نماز کا اہتمام تو کریا کر برائی تے بے حیائی تو تیرو پروردگار آپ محفوظ فرما دے.
اور جڑے میرے دوست اللہ دے گھر وچ آउندے نے نماز برائی تو بھی روک دی ہے تے بے حیائی تو بھی روک دی ہے۔ نماز پڑھ کے باہر جائیے تے پھر گالی گلوچ غیبت چگلی حسد ریاکاری دو نمبری، یہ مطلب ہے کہ نماز قبول ہوئی نہیں۔ اور کئی ایڈے بد قسمت نے انہیں باہر بھی نہیں جاتے، مسجد میں ہی اپنی نماز دا بیڑا غرق کر لیں، عبادت دا بیڑا غرق کر لیں۔ نماز پڑھ لئیے، اللہ دے گھر وچ بیٹھو، ذکر کرو، اللہ نو یاد کرو، درود پاک پڑھو، اللہ میرے تواڈے تے راضی ہو جائے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ نبی علیہ السلام دی ایک دن نماز لیٹ ہو گئی، نبی پاک علیہ السلام فجر دی نماز واسطے تشریف نے لے آئے۔ صحابہ کرام فرما رہے ہیں آپ علیہ السلام اینے لیٹ ہو گئے، سانو خدشہ کہ سورج نہ نکل آئے، کتے سورج نہ چڑھ جائے، روشنی نمودار ہو رہی ہے اور نبی پاک علیہ السلام تشریف نہ لے آ سکے۔ نبی علیہ السلام جدو آئے نے سورج نکلن دے اندر تھوڑا وقت باقی ہے، میرے پیغمبر علیہ السلام تیزی نہ گئے، میرے پیغمبر علیہ السلام تیز آ رہے ہیں، فوراً آ کے مصلی امامت سے کھڑے ہوئے، تکبیر ہو گئی، میرے پیغمبر نے نماز پڑھا دیتی ہے۔ نماز پڑھان تو بعد میرے پیغمبر نے فرمایا ہے صحابہ اپنی اپنی جگہ تے بیٹھے رہو، کوئی اپنی جگہ تو نہ ہلے۔ اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میں دس نامہ آج میں لیٹ کیوں ہو گیا، آج تاخیر کیوں ہو گئی ہے، آج اول وقت کیوں نہیں آ سکیا۔ میرے صحابہ رات قیام لیل واسطے نماز تہجد واسطے میں بیدار ہویا، میں نماز پڑھتا گیا، میں اللہ کے سامنے سجدہ کرنا، مینوں نیند آنی شروع ہو گئی، نیند کے آثار شروع ہو گئے، اسی طرح میری آنکھ لگ گئی، مینوں پتہ ہی نہیں لگا رب دا نبی سو رہندا ہے۔ آقا فرماندے نے میں خواب دے اندر ویکھیا، خواب دے اندر اللہ تعالیٰ نے مینوں اپنا دیدار نصیب فرما دتا۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے خواب دے اندر میں جدو ویکھیا فی احسن صورت، اللہ دے پاک نبی کو الفاظ کوئی نہیں، اللہ دے نبی کو الفاظ کوئی نہیں کہ اللہ پاک دا چہرہ بیان کر، فرمایا میرا رب بڑا حسین، میرا رب بڑا ہی خوبصورت ہے، تے میرے نال میرا اللہ گفتگو پیا فرماندا ہے۔ رب العالمین فرماندے نے یا محمد، اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے دسونا میرے مقرب فرشتے کس گل وچ بحث کر رہے ہیں، کیڑیاں گلاں کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا یا اللہ مینوں علم کوئی نہیں، دس میرے محبوبہ کی گلاں کر رہے ہیں، یا اللہ مینوں علم کوئی نہیں۔ میرے پیغمبر نے فرمایا تیجی دفعہ میرے اللہ نے مینوں پوچھا دسنا میرے فرشتے آپس دے اندر کی گفتگو کر رہے ہیں، تے رب العالمین دے نبی فرماندے نے یا اللہ مینوں نہیں علم۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے رب العالمین آپ فرماندے نے وَضَعَ كَفَّهُ بَيْنَ كَتَفَيْهِ حَتَّى وَجَدتُّ بَرْدَ أَنَامِلِهِ بَيْنَ صَدَيَيْهِ۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے توجہ کرنا مومنوں مسلمانوں، فرمایا اللہ کہتا ہے فرشتے کی گلاں کرتے ہیں یا اللہ علم کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ مبارک میرے کندھیاں دے درمیان رکھ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ میرے سینہ پاک میں رکھ دیتا ہے۔ نبی پاک فرماندے نے میرے سینے میں ٹھنڈ پہ گئی، آپ فرماندے نے میں اللہ دے جدو ہاتھ رکھیا نا میرے سینہ پاک تے مینوں اللہ دے ہاتھ دی ٹھنڈک دی محسوس ہوئی ہے، پردے ہٹ جاندے نے، میں انہاں فرشتیاں نوں ویکھنا وا، میں آکھیا یا اللہ مینوں تے انج لگدا ہے اے کفارات دے بارے بحث کر رہے نے، میرے محبوبہ کفارات کی ہوندے نے؟ نبی پاک فرماندے نے مشی الاقدام الجماع، یا اللہ تیرے فرشتے تے انہاں بندیاں بارے گلاں کر رہے نے جڑے باجماع نماز نے جان دے نے جڑے چل کے آ رہے ہیں
اساں اج با جماعت نماز ادا کرنی ہے والجلوس فی المساجد بعد الصلاۃ نماز پڑھ لیندے نے تے مسجد نال اتنا پیار پہ جاندا ہے نماز پڑھ کے بھی اللہ دے گھر وچ بیٹھے رہندے نے کافی دیر ذکر اذکار کرتے رہندے نے واسباغ الوضوء فی المکروہات فرمایا وضو کرن کو دیر نہیں کردا بیمار بندہ پانی چنگا نہیں لگدا سردی دا موسم ٹھنڈا پانی استعمال کرن تے من نہیں کردا فرمایا پھر بھی وضو کر لیندے نے فرمایا ہاں اور اگلے الفاظ نے یہ کھانا کھلان والے ولین الکلام میں فرمایا نرمی نال گفتگو کرتے نے لڑتے نہیں جھگڑتے نہیں سختیاں نہیں کرتے فرمایا نرم گفتگو کرنے والے والصلاۃ باللیل والنہار جڑے بندے نماز تہجد پڑھتے ہیں قیام اللیل کرتے ہیں یا اللہ تے انہاں دے بارے گلاں پہ کرتے ہیں اور اس حدیث دے لفظ نے جدوں گلاں اللہ دے رسول دیاں ہو رہیاں نے اللہ نے سوال کیتے نے میرے نبی جواب دے رہے نے اور فرمایا میرے محبوبا ہن مانگ لے جو منگنا ہے سوال کر لے جو سوال کرنا ہے فرمایا میرے صحابہ میں اپنے اللہ کو سوال کیتا اللہم انی اسالک فعل الخیرات اور اللہ تعالیٰ نے جملے بھی آپ سکھائے ہیں دعا یاد کر لئیے اللہم انی اسالک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین وان تغفر لی وترحمنی واذا اردت فتنة فی قوم فتوفنی غیر مفتون واسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقرب الی حبک اللہ نے نبی نے دعا کی تھی انشاءاللہ کلی وقت میرے آج دعا ترجمہ بھی عرض کراؤں گا عرض کرنا اور رب دے ملائکہ بھی انہاں بندیاں دے بارے میرے بھائیوں کو تو کر رہے ہیں جڑے باجماعت نماز ادا کرنے والے اللہ دے گھر میں جان والے ٹھنڈے پانی نال وضو کرنے والے اور انہاں دے درجات بھی اللہ پاک نے بلند فرما دینے نے دعا کر اللہ مینوں تینوں پکا سچا نمازی بنا دے آخری جملے تے دعا کر لیے اللہ اللہ کر چل مسجد آ اللہ اللہ کر چل مسجد آ رب دی نماز پر بندہ رب دا اللہ اللہ کر چل مسجد آ رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا تیرے لئی رب نے جنت بنائی ہے تیرے لئی رب نے جنت بنائی ہے موتیاں دے نال سجائی ہے پاک صاف ہوا تیرا تک دیاں را اللہ اللہ کر چل مسجد آ یا اللہ انہاں حوراں عطا فرما دے جاگ دینے ماشاءاللہ تیرے لئی جنت وچ ریشمی لباس دودھ دیاں نہراں نال چاندی دے گلاس تیرے لئی جنت وچ ریشمی لباس دودھ دیاں نہراں نال چاندی دے گلاس زندگی ہمیش لئی تو قبر گوارا اللہ اللہ کر چل مسجد آ تیرے لئی جنت وچ سیب تے انگور تیرے لئی جنت وچ سیب تے انگور کھائے گا تو نعمتاں تے آئے گا سرور کھائے گا تو نعمتاں تے آئے گا سرور تیرے لئی جنت وچ سیب تے انگور کھائے گا تو نعمتاں تے آئے گا سرور رب دیاں نعمتاں تو ایویں نہ گوا اللہ اللہ کر چل مسجد آ بندیا تو رب نالو ناتا توڑیا بندیا تو رب نالو ناتا توڑیا جن تیرا ایک ایک جوڑیا بندیا تو رب نالو ناتا توڑیا جن تیرا ایک ایک جوڑ جوڑیا چھاڑ دے بلائی مسجد آ اللہ اللہ کر چل مسجد آ رب دے گھرانوں کر تو آباد رب دے گھرانوں کر تو آباد اے دے وچ بندے آ تیری نجات گل شورش دی نا بندے آ بولا اللہ اللہ کر چل مسجد آ
کبوتر نالے ککڑ بولدے فجر دا ٹائم ہو جائے نا جانور بیدار ہو جاتا ہے لیکن انسان ستا رہ جاتا ہے چڑیاں کبوتر نالے ککڑ بولدے غفلت والی تیری گنڈ کھول دے رضائی اتے لے کے کمبل اتے لے کے خیس اتے لے کے تو اللہ اللہ کر چل مسجد رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین